جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا. تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے. وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے. یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے. اس کو عربی میں واد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگ. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا، 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی.